ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. سورہ بنی اسرائیل آیت 23. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں ہی بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور انہیں نہ جھڑکو اور ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رغم عنف ثم رغم عنف ثم رغم عنف. قیل من یا رسول اللہ؟ قال من ادرک والدیہ عندك الكبر احدهما او کلیہما ثم لم يدخل الجنہ. اخرجہ مسلم. اس کی ناک خاک آلود ہو، پھر اس کی ناک خاک آلود ہو اور پھر اس کی ناک خاک آلود ہو. اس حدیث نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص پر 3 مرتبہ بدعا کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کس کی یا رسول اللہ؟ تو فرمایا اس شخص کی جو اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں ہی کو بڑھاپے کی حالت میں پا کر ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کر کے یا ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا سکے. سامعین اکرام، حدیث نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بدنصیب پر بدعا کی ہے جو اپنے والدین کو بڑھاپے کے حالت میں پا کر ان کی خدمت کر کے یا ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا سکے اور اپنے حقیقی رب کو راضی نہ کر سکے. پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا. احادیث نبوی میں پڑوسیوں کے حق کے بعد پڑوسیوں کے حقوق اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی بہت تاکید ہے. عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما زال جبریل یوصنی بالجار حتی ظننت انه سیورثه. اخرجہ بخاری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے مجھے پڑوسیوں کے حق کے بارے میں برابر وصیت کرتے رہے یہاں تک کہ میں نے خیال کر لیا کہ عنقریب وہ اسے وراثت کا حق دیں گے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنة من لا يعمل جاره بوعيكه. اخرجہ بخاری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ رہے. غریبوں ناداروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا. سامعین کرام، معاشرے کے غریبوں، مسکینوں، ناداروں اور کمزوروں کی مدد کرنا کار خیر اور اجر کا باعث ہے، بلکہ ایمان کی نشانی بتائی گئی ہے. ان کو پلانا انسانیت کی علامت اور ہمدردی کی علامت ہے. اسی لیے قرآن کی آیت اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ کل قیامت کے دن فرشتے جہنمی سے سوال کریں گے کہ تمہیں کس جرم کے پاداش میں یہاں لا دیا گیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین. فرشتے جہنم میں سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں کس چیز نے جہنم میں پہنچا دیا؟ تو فرمائیں گے قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے کہ ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے، ولم نک نطعم المسکین، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. صلہ رحمی اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اسلام میں صلہ رحمی یعنی رشتے جوڑنے اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی بہت تاکید ہے. اس کے بہت سارے فوائد ہیں جن میں سے 2 فوائد انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا. نمبر 1، صلہ رحمی کرنا اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان کی نشانی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. اخرجہ بخاری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، یعنی رشتے جوڑے اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے. نمبر 2، صلہ رحمی کرنا عمر میں اضافہ اور رزق میں فراوانی کی بھی ایک سبب ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان يبسط له في رزقه وان ينسى له في اثره فليصل رحمه. اخرجہ بخاری. جو شخص پسند کرے کہ اس کے رزق میں فراوانی ہو اور اس کے عمر میں اضافہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہی خوب ہے. صلہ رحمی سے اخروی اجر و ثواب کے علاوہ دنیا میں بھی یہ دو بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں. صلہ رحمی کرنا دخول جنت کے اسباب میں سے بھی ایک سبب ہے. ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصل الرحمہ اخرجہ بخاری. تم اللہ کی خالص بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور زکوٰۃ دو اور نماز ادا کرو اور صلہ رحمی کرو. اسلامی بھائیوں صرف اتنا ہی نہیں بلکہ صلہ رحمی کرنا باعث مسرت محبت اور باعث عزت بھی ہے. صلہ رحمی کرنے والے کا مقام بلند ہوتا ہے. جب آدمی صلہ رحمی کرتا ہے تو اپنے رشتہ داروں کی عزت کا پورا خیال رکھتا ہے. نتیجے کے طور پر یہ ہوتا ہے کہ اس کے رشتہ دار بھی اس کے مددگار ہوتے ہیں, اس کے مقام کو بڑھاتے ہیں اور اس کے عزت کرتے ہیں. صلہ رحمی کرنے سے رشتہ داروں میں خوشیاں پیدا ہوتی ہے, زندگی خوشگوار بنتی ہے اور خوشیوں میں اضافہ ہوتا ہے. آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صلہ رحمی کرنے اور باتوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.